اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھ لیں کہ آپ اس لفظ کو پڑھنے میں غلطی تو نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 7 میں دیکھ لیجئے۔ یہ بہت مشکل ورڈ ہے جو کہ بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھ لیجئے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ۔ یہاں پر سپیلنگ کر لیتے ہیں، فا زبر لام فل یا پیش یو فل یو، حمزہ زبر دال اد۔ اب یہاں پر ہم واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ خالی ہے، ہم حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو ہم حمزہ کو پہلے دال کے ساتھ ملائیں گے، پھر دال کو اپنی حرکت کے ساتھ ملاتے ہوئے پھر لام کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ زبر دال اد، دال زیر لام دل اد اور دل۔ اب دل کیا تو لام ایک بار ادا ہوا، تشدید ہے، پھر اپنی حرکت کے ساتھ لام زبر لا دل اور لا، اد اور دل اور پھر لا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، اب زا زیر حمزہ زے، یہ جا خالی ہے، یہ الف بھی خالی ہے، یہ واو بھی خالی ہے، جزم ہے یہ حمزہ کے اوپر ہے، تو ہم زا کے ساتھ حمزہ کو ملائیں گے، ان تینوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ زا زیر حمزہ زے، حمزہ کے اوپر جب بھی جزم ہوتی ہے جھٹکا ہوتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تاپش تو میم زیر می، تو می نون زبرنا تو مینا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ۔ بہت سے لوگ اس کو یزارہ پڑھتے ہیں لیکن را کے اوپر تشدید ہے، تو ہم ضاد کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہوئے را کے ساتھ ملائیں گے اور پھر را کو اپنی حرکت کے ساتھ ضاد بھی موٹا پڑھیں گے، را بھی، یوزار را، یوزار را، یوزار را، یوزار را، کاتب ولا شہید۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 282 میں دیکھ لیجئے، کاتب بالعدل، ہم تنوین کو میم میں بدل دیں گے، جب بھی میم کے بعد با آتا ہے تو ہم اس کو اخفا کرتے ہیں، دیر لگاتے ہیں، کاتب بالعدل، کاتب بالعدل۔ اب اپنے لیسن کی طرف پڑھتے ہیں، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمی فاکتبوه، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْأَمُوا أَن
تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله